شکر گزار ہوں کہ جمعیت علماء اسلام آزاد اور جموں کشمیر کے راولپنڈی ڈویژن کے ذمہ دار ساتھیوں نے مجھے اس استقبالیہ میں دعوت دی اور یہ اعزاز بخشا کہ میں جمعیت علماء اسلام آزاد اور جموں کشمیر کے نئی منتخب کابینہ امیر اور جنرل سیکرٹری کو مبارکباد پیش کروں۔ یقیناً جمعیت علماء اسلام کا ایک دستور ہے اور اس دستور میں چند سال بعد جماعت کے نئے نظم کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس نظم کو بنانے کے لیے جو مختصر دورانیہ ہوتا ہے رکن سازی کا، اس رکن سازی کے ذریعے جمعیت علماء اسلام کا ورکر گھر گھر دستک دے کر جماعت کا پیغام پہنچاتا ہے، جماعت کے لیے قوت اکٹھی کرتا ہے۔ خدا نخواستہ جمعیت علماء کے اندر نظم کے لیے انتخابات قطعاً اس نظریے سے نہیں ہوتے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، بلکہ اس نظریے سے ہوتے ہیں کہ وہ جماعت کے فکر، جماعت کی دعوت، جماعت کا پیغام گھر گھر تک اور فرد فرد تک پہنچائے۔ میں جہاں امیر جمعیت علماء اسلام آزاد جموں کشمیر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، میں وہاں پر اس ادنا کارکن کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس کا نام شاید امیر محترم کو بھی نہ آتا ہو، مجھے بھی نہ آتا ہو، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اکابرین کو بھی نہ آتا ہو۔ میں اس گمنام سپاہی سے لے کر امیر محترم تک تمام قیادت کو، کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم جس ماحول میں آج اس سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں، آج کے ماحول میں رسمی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمیں سیاسی محاذ پر علماء کی سرپرستی میں جہاد کی نیت سے سیاست کرنی ہوگی اور جدوجہد آزادی کے ان اکابرین کو جن کے توسط سے آج جماعت کا پیغام ہماری نسلوں تک آیا ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر قوت کے ساتھ اس کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب قیامت کے روز اپنے اسلاف اور اکابر کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو، ہمارا دل بھی مطمئن ہو، اور اللہ تعالی ہم سب سے دین اسلام کے لیے کام لے۔ میرا اس حوالے سے اتنا پیغام ضرور ہے کہ ہمارے اکابرین نے منبر المحراب سے جس غربت اور مفلسی کے ساتھ جدوجہد آزادی کی آبیاری کی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اس پیغام سے، اس جدوجہد سے ایک بالش بھی پیچھے ہٹ سکیں۔ آج دنیا بھر کی سیکولر اور لبرل قوتیں اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، سفارا ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے ان جدوجہد آزادی کے
اکابرین کی اس امانت کی لاج رکھنی ہے. ہمیں اپنے ناراض دوستوں کو، ناراض ساتھیوں کو دعوت دینی ہے کہ آج مغرب نے اور امریکہ نے کشمیر کے خلاف اور پاکستان کے اندر اسلام، شاعر اسلام اور اسلامی قانون سازی کے خلاف جو بازار گرم کر رکھا ہے، ہمیں اسی قوت سے ان کو جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو ہر دور میں اس آیت کا مصداق بنایا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اور انشاءاللہ اس دور میں بھی اگر ہم اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اسلام کی اور جدوجہد آزادی کشمیر کی جنگ لڑیں گے تو فتح ہمارے قدم چومے گی. انشاءاللہ ہم اس نئے عزم کے ساتھ اس نئی جماعت کی تنظیم کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور پاکستان سے، پاکستانی عوام کی طرف سے کشمیری عوام کے لیے جو طول و عرض میں، چاہے وہ جموں میں ہو، چاہے وہ سری نگر میں ہو، چاہے وہ مظفر آباد میں ہو، ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستانی قوم یک زبان اور یک جان آپ کی پشت پر ہے. آپ کی آواز ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں. جہاں بھی پاکستانی موجود ہے وہ آپ کی جدوجہد آزادی کا وکیل بن کر آپ کے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا. سیاسی محاذ پر بھی کرتا رہے گا اور دینی محاذ پر بھی انشاءاللہ آپ کے دینی جذبات کی ترجمانی کے تو اسلام کرتے رہیں گے. آج ہم پریس کلب میں اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں تو میں صحافیوں کے ذریعے ان کے مالکان تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کو ناحق پروجیکٹ نہ کریں. یہ مطالبہ تک اور ہمارا آپ سے نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام سیاسی محاذ پر جو جدوجہد کر رہی ہے یہ آپ کی بھی امانت ہے کہ قوم کی آواز آپ عالم اسلام تک بھی پہنچائیں اور مقتدر قوتوں کے ایوانوں تک بھی پہنچائیں. پشاور کے اندر ایک عظیم شان ختم نبوت کانفرنس ہوئی، لیکن اس کانفرنس کا کہیں پر ذکر نہیں ہوا. ہم آج اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ اگر ہماری قیادت نے اس تحریک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بھی ہمیں کہا کہ اسلام آباد میں ہم نے اجتماع کا انعقاد کرنا ہے تو ہم 24 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد داخل ہوں گے، اور جب تک ہماری قیادت نہیں کرے گی ہم اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. ہم میڈیا کی آزادی کی جنگ بھی لڑیں گے. ہم آج عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ہے اس کی آزادی کی جنگ بھی لڑیں گے. ہم ہماری